حافظ صاحب 27ویں آئینی ترمیم تو اپنے ساتھ بڑے بڑے طوفان لے کر آئی ہے. آج 2 بڑے استعفے جو ہیں سپریم کورٹ سے آ گئے ہیں, 2 ججز نے استعفے دے دیے ہیں. اطلاعات یہی ہیں کچھ مزید استعفے بھی آ سکتے ہیں. تو یہ صورتحال کس طرف جاتی ہوئی آپ کو دکھائی دے رہی ہے؟ اور جیسے کہ پارلیمنٹ تو بڑا سیلیبریٹ کر رہی تھی جی کہ ہم نے 2/3 اکثریت حاصل کر لی, لیکن تمام جو معاملہ ہے کافی کنٹروورشل ہو گیا. اب الرحمن الرحیم, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا. میں 2 چیزیں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ ہے کہ آج جو پاکستان کی پارلیمنٹ نے آرٹیکل 175B کے اندر امینڈمنٹ کی ہے, کیا یہ پاکستان کی پارلیمنٹ کا ایک نیا انوویٹو آئیڈیا ہے کہ جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم نے جوڈیشری کو ڈومینیٹ کرنا ہے, ایگزیکٹو انٹرونشن کرنی ہے, اور سپریم کورٹ جو ہے اس کا جو ایکچوئل ورک ہے یا اسے منیمائز کر دینا ہے, یا یہ ہے کہ اس جو فنکشنز کانسٹیٹیوشن کے اندر جو ہے انہیں پرفارم کرنے ہیں. کسی بھی شخص کے انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس جو ہے اس کو پاکستان کی پارلیمنٹ نے کمپرومائز کر دیا ہے. اب کانسٹیٹیوشن کورٹ پہ جایا جائے, اس کی ایک جو پولیٹیکل بحث ہے وہ تو ڈیفینیٹلی آئے گی کہ جب آپ بات کریں گے کہ یہ لیجسلیٹو کمپیٹنسی ہے یا پارلیمنٹ جو ہے اس کا اختیار جو ہے وہ اصل پارلیمنٹ پہ آنا چاہیے. اس کو اگر وقتی طور پہ سائڈ پہ رکھے تو کیا پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز جو ہے جو آج 2 امینڈمنٹس آئی ہیں, کیا انہوں نے اپنے پچھلے ٹینیورز کے اندر یا ایز اے پولیٹیکل اسٹرگل کے اندر یا ایز اے پولیٹیکل پروسیس کے اندر جو ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو سپورٹ نہیں کیا؟ آپ وہ چارٹر آف ڈیموکریسی دے لیں, لائرز نے سپورٹ کیا, کچھ نے سائنس کیے, کچھ نے انڈورسمنٹ کی. یہ آپ کو 2024 اکتوبر تک جو ہے ایک بھی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی یا جے یو آئی کی یا اور بھی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں نہیں آئی ہوگی کہ پاکستان کے اندر کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں بننی چاہیے. کیونکہ یہ جو آئیڈیا ہے یہ 1920 سے آج تک 105 سال اسے ہو گئے ہیں. دنیا کے بہت سارے ممالک کے اندر یہ چل رہا ہے, جس میں ڈیولپنگ کنٹریز بھی ہیں, ڈیولپ کنٹریز بھی ہیں, چونکہ وہاں کے اوپر انہوں نے کر دیا ہے کہ جی برڈن ایک فیکٹر ہوتا ہے لیکن اس کے اندر پریڈکٹیبلٹی, ایکسپرٹیز اس کے اندر آتا ہے. پھر آپ نے کانسٹیٹیوشن کو پریزرو کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد یہ ہے جو امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے اپنی لمٹس کے اندر کانسٹیٹیوشن کے اندر رہتے ہوئے آپ نے فیصلے کرنے ہیں, اور یہ 5 ایریاز پہ کرتے ہیں. یا وہ فیصلہ کرتے ہیں انٹرا گورنمنٹل ایشوز کے اوپر, انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس, پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن, جوڈیشل ریویو, اور فائنلی اگر گورنمنٹ کو ایڈوائز کرتی ہے. جب سے کانسٹیٹیوشنل کورٹ دنیا میں یہ آئیڈیا آیا ہے 1920 سے آج تک یہی ساری چیزیں چل رہی ہیں. بات یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ نے جو اپنا استعفیٰ لکھا ہے اس میں انہوں نے یہ پوائنٹ لکھا ہے کہ 27ویں ترمیم نے سپریم کورٹ کے اوپر نئی وفاقی آئینی عدالت قائم کی ہے. یہ انہوں نے اعتراض لگایا ہے, اور اس کی وجہ بھی بتائیے کہ استعفے کی وجہ یہ بھی ہے. ایک بڑے محترم جج صاحب ہیں, ان کی ججمنٹ آپ نکال لیں. وہ ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم ہے, وہ آئین بنا سکتی ہے, ہمارا کام انٹرپریٹ کرنا ہے. فورم ایلوکیٹ ہوا ہے نا, ایک نیا فورم آپ نے بنا دیا ہے. اس سے یہ کہنا کہ جی پاکستان کی سپریم کورٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, تو میرا خیال ہے کسی بھی جج صاحب کو ہائیسٹ لیول کے اندر جو ہے وہ بیٹھ رہے. یہ سارے ججز اس وقت نہیں تھے جب افتخار چودھری نے 110 جج جو تھے وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی پاور ایکسرسائز کیے بغیر جو ہے اس کو ایک ججمنٹ کے ذریعے نکالا, اور یہ سارے وہ ججز ہیں اس کے اندر آئے. کسی نے کہا کہ ہم نہیں جائیں گے چونکہ ان ججز کے ساتھ جو ہے وہ آرٹیکل 10A کے اندر ڈیل نہیں کیا گیا, اور ان کو جو ہے وہ کس طرح آپ گھر کے اندر نکال سکتے ہیں. آپ کے سامنے آیا ہے نا جی. تو یہ ایک ایسا پروسیس ہے جو 15 سال سے چل رہا ہے کہ جس کے اندر آپ پرائم منسٹرز بھی گھر آپ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ میری جوریسڈکشن جو ہے وہ پارلیمنٹ میں کب میں نے جانا ہے, کب میں نے نہیں جانا, کب میں نے لا کو سیٹ اسائڈ کرنا. لا بنتا نہیں ہے, سپریم کورٹ کہہ دیتی ہے کہ جی یہ جو ہے ہم اس کو عمل درآمد نہیں ہونے دیتے. تو بنیادی طور پہ میں آپ کو بات بتاؤں, آئیڈیا سے کسی کو اختلاف نہیں ہے. لیجیٹیمیٹی ایکسپیکٹنسی پہ اگر پی ٹی آئی جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب اس وقت اکتوبر کے اندر جو ہے ان کو نہ فیسیلیٹیٹ کرتے یا ان کی پولیٹیکل سپیس نہ بناتے, اس وقت ہی طے کر لیا جاتا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنے گی, اور اس کے اندر یہ ہوتا کہ جو سپر سیڈ ہوگا یا ڈینائی کرے گا وہ سٹینڈ ریٹائر کر دے جائے گا. تو آپ کے ملک کے اندر اس وقت پولیٹیکل یا لیگل سٹیبلٹی آ جانی تھی, وہ آپ نے نہیں آنے دی. جب بن بھی گئی, کیا ان جو جماعتیں تھیں جنہوں نے اتفاق کیا تھا کانسٹیٹیوشنل بینچ, انہوں نے چیف جسٹس مانا, انہوں نے وہ ججز مانے, انہیں بینیفیشری بھی کہا گیا, ان کے خلاف کنٹیمپٹ کے آرڈر بھی کیے گئے. انہوں نے کہا گیا کہ جی یہ جو ہے ایگزیکٹو, کیا پاکستان کی جوڈیشری جو ہے وہ 4-5 سپریم کورٹ کے ججز اور باقی 4-5 ہائی کورٹ کے ججز کے علاوہ ساری جوڈیشری جو ہے وہ سب سروینٹ ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اتنی سویپنگ سٹیٹمنٹ جو ہے. حافظ صاحب بڑے اہم نکات آپ نے اٹھائے ہیں کہ ابھی جو آئینی کورٹ ہے, آئینی عدالت جو ہے وہ اس وقت ان کے جو چیف جسٹس ہیں وہ کل حلف اٹھائیں گے.
لیکن آج جو جسٹس منصور علی شاہ نے اپنے استعفے میں جو حوالہ دیا، انہوں نے کہا کہ ان ججز پر افسوس رہے گا جو اس آئینی عدالت کا حصہ بنیں گے. تو پہلے سے ہی معاملہ جو ہے تھوڑا سا مشکوک کر دیا انہوں نے، کنٹروورشل کر دیا ہے. تو کس طرح سے یہ کورٹس جو ہے پھر ڈیلیور کریں گی؟ دیکھیں بات بڑی سیدھی سی ہے، اور وہ سیدھی سی بات یہ ہے چونکہ ڈیفینیٹلی پولیٹیکل چیزیں آتی ہیں، ہوتی ہیں، کی جاتی ہے. مغل صاحب ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں. یہ دنیا میں کہیں جگہ ایبسولوٹ پرنسپل نہیں ہے کہ صرف جو جوڈیشل اپوائنٹمنٹس ہے سپیریئر کورٹس کی جو ہے وہ صرف عدالت کا پریروگیٹو ہوتا ہے. یہ دنیا میں کسی جگہ کوئی سسٹم ہے. امریکہ کے اندر جو ہے وہ ان کی کانگریس کر دیتی ہے، انڈیا کے اندر جو ہے وہ ایک ان کا ایگزیکٹو اور ان کے ججز مل کے کر لیتے ہیں. اس کے بعد یہ ہے برطانیہ کے اندر انہوں نے ایکٹ آف پارلیمنٹ بنایا ہوا ہے. ایون رشیا کے اندر جو ہے وہ الیکشن کے ذریعے جو ہے وہ آپ ڈسٹرکٹ ججز لگاتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا الیکشن جو جج ہے وہ کس قسم کا ہونا چاہیے. اب یہ ہے کہ ہمارے پاس 3 ایکسپیرینسز ہیں جب سے 1973 کا کانسٹیٹیوشن آیا. ایک وہ ہے کہ جو 1973 سے لے کے 1996 تک جب تک الجہاد ٹرسٹ کا فیصلہ نہیں آیا تھا تو چیزیں جو ہے وہ ایک سسٹم کے اندر چل رہی تھیں. کچھ ایگزیکٹو کر لیتی تھی، کوئی جوڈیشری کر لیتی تھی، کوئی کانکرنس ہو جاتی تھی. 96 کے اندر سپریم کورٹ جب جوڈیشل ایکٹیویزم کی طرف تھی تو انہوں نے پہلے یہ کہا کہ جی جو میننگ فل کنسلٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ جی چیف جسٹس جو ہے اسی کی رائے جو ہے وہ مقدم ہوگی. اب 73 کا اوریجنل کانسٹیٹیوشن لے لیں، کسی جگہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ چیف جسٹس کی رائے جو ہے مقدم ہوگی. کسی جگہ نہیں لکھا ہوا کہ سینئر موسٹ جو ہے وہ آپ کا چیف جسٹس آف پاکستان ہوگا. اب یہ ہے کہ جوڈیشری نے وہاں سے ہے کام سٹارٹ کیا، اور ساتھ ہی آپ یہ دیکھیں کہ وہی جوڈیشری جو ہے انہی کی ساری اپوائنٹمنٹ 96 سے آنورڈز ہیں. انہوں نے جنرل مشرف کو بھی کہہ دیا کہ جی آپ 3 سال کے اندر آئین امنڈ کر دیتے ہیں. اور پھر یہی جوڈیشری ان کی تھی جب ایمرجنسی لگی تو 115 جج جو تھے وہ یک بندش جو ہے آپ نے انہیں گھر بھیج دیا کہ جی آپ نے پی سی او کے نیچے حلف لے لیا ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے پھر پورے ملک کے اندر ججز لگائے، اور یہ ججز وہی جو انڈیپینڈنس جوڈیشری ہے. جسٹس امین الدین بھی اس کے بعد میں آئے ہیں، جسٹس منصور، عطر من اللہ، یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ جو اس کے بعد آئے ہیں. اب 2010 کے اندر پارلیمنٹ نے سوچا کہ یار اس کو جو ہے دونوں کا مل کے کر لینا چاہیے. اور میں جسٹس سیکٹر سے بتاؤں کہ ہر دفعہ جب ریفرنس ہوتا تھا تو یہ بات ہوتی تھی کہ جوڈیشری جو ہے اس کی زیادہ منمانی نہیں ہونی چاہیے. اور یہ آپ ذرا جا کے چیک کر لیں، ان کے چیمبرز دیکھ لیں کہاں کہاں سے ججز آئے ہیں، ان کی سٹینڈنگ کیا ہے. سپریم کورٹ کے اندر پیش ہی نہیں ہوتے اور ون فائن مارننگ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جج ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں تھی جس کو پارلیمنٹ نے 18 امینڈمنٹ کے اندر ٹون ڈاؤن کیا. اور میں یہ سمجھتا ہی ہوں کہ پی ٹی آئی نے بہت بڑا بلنڈر کیا جو انہوں نے 2008 کے الیکشن کا بائیکاٹ کیا. یہی وہ پولیٹیکل پارٹی تھی ایکسپٹ پیپلز پارٹی جنہوں نے بائیکاٹ کیا. تو جب الیکشن ہونے لگا تو پی ٹی آئی نے کہا کہ نہیں جی ہم تو نہیں جائیں گے جی. اور اس کا ریزلٹس یہ نکلا کہ جو ان کی پولیٹیکل سپیس تھی وہ یا پی ایم ایل این نے لے لی یا پیپلز پارٹی نے لے لی، اور وہاں کے اوپر انہوں نے ایک امینڈمنٹ کر دی. جب انہوں نے وہ امینڈمنٹ کی تو اس کے اندر ایک جو بیلنس تھا کہ چلے دونوں مل کے کر لیتے ہیں اور ایک کمیشن بناتے ہیں اور اس کے اندر جا کے ایک فیصلہ کر لیتے ہیں. چونکہ چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب جو تھے وہ بڑے لائرز موومنٹ پہ آئے تھے، ہم نے بھی اس کے لیے چھڑیاں کھائی ہیں اور سڑکوں پہ آئے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ یہ کون ہو سکتے ہیں کہ یہ اپوائنٹ کریں، یہ ہم اپوائنٹ کریں گے اور جائیں، نہیں تو 19ویں آئینی ترمیم لے کے آئے، نہیں تو 18ویں ترمیم جو ہے اس کو ختم کر دیں گے جی. اب پارلیمنٹ جو تھی وہ بھاگی گئی وہاں کے اوپر ود ان ڈیز جو ہے وہ 19th امینڈمنٹ آئی. اگر پاکستان کی پارلیمنٹ جو ہے یہ طے کر لیتی کہ ہم نے اس میکانزم کو نہیں فالو کرنا جو جوڈیشری کر رہی ہے تو نہ یہاں کے اوپر کانسٹیٹیوشنل اوور ریچ آنا تھا، نہ گھروں کے اندر پرائم منسٹر نے جانا تھا، نہ سپریم کورٹ جو تھی وہ انہوں نے اب انبرڈلڈ قسم کے 115 جج نکالے گئے. 115 لائے گئے. کوئی ایک جج جو آج پاکستان کی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے اندر ہے وہ ایگزیکٹو نے نہیں لگایا، انہی جوڈیشری نے لگائی ہے. افتخار چودھری صاحب یا اس کے بعد جو تھے ناصر الملک صاحب، تصدق جیلانی، اس کے بعد جو انور ظہیر جمالی، پھر ثاقب نثار اور یہ آصف سعید کھوسا، بندیال صاحب، گلزار صاحب، یہ سارے وہ تھے جنہوں نے وہ جج لگائے. اب جج بھی آپ نے لگائے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر جو ہے آپ اس کی سپریمیسی کو مان بھی نہیں رہے. تو جب اس کو دوبارہ ٹون ڈاؤن کرنے کی کوشش کی کہ چلے آئے بیٹھ، یہ انہیں نہیں پتا کہ میرا بینچ آپ کا بینچ فلانا نہیں سن سکتا، فلانا نہیں سنتا. جج جو ہے ہم نے پولیٹیسائز کیے. چونکہ پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ جو ہے ہم ساروں کا یہ ایک ہے کہ جو چیزیں ڈائیلاگ میں آنی چاہیے، یہ پارلیمنٹ کے فلورز پہ آنی چاہیے، وہ ہم نے سڑکوں پہ طے کی. اور اسی سپریم کورٹ نے کہا کہ لائیں ہمارے پاس پٹیشن، ہم فیصلہ کرتے ہیں. یہ سارے آن دا ریکارڈ وہ سٹیٹمنٹس نہیں ہے
کس ملک کے اندر آرٹیکل 184(3) اس طرح ایکسیسو ہوا ہے حافظ صاحب سموسے سے لے اور اب بھی ایک سیکنڈ سن لے ابھی بھی یہ ہے ابھی بھی یہ ہے کہ اگر انہوں نے کہا ہے کہ جی جوڈیشل کے اندر ہونا چاہیے تو ذرا یہ پتہ کروائیں مغل صاحب کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے سامنے جب یہ جوڈیشل کمیشن بن رہا تھا تو کسی نے اس کے اوپر اعتراض کیا کہ یہاں پہ جو ہے ایگزیکٹو کی جو ہے وہ آپ کیوں زیادہ کر کے لے انہی کے سٹالورٹس وہاں پہ موجود تھے نا جی اور یہ آخری وقت تک جب امینڈمنٹ تھی اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا یہ نہیں چل سکے گا یہ انڈر کرٹیسزم رہے گا اور پھر آپ نے دیکھا کہ حال کیا ہوا ہے اب بھی یہ کہ اپوائنٹمنٹ میرٹ پہ آنی چاہیے میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ کو موقع ملا ہے اچھے جج لے کے آئے اور اس کے ساتھ اگر ری ایلوکیشن آف جوریسڈکشن آیا ہے